حضرت جنید فرماتے ہیں میں حج کی نیت سے گھر سے چلا، اونٹنی پہ سوار ہوا، بستی سے جب میں باہر نکلا تو میں نے جو مکہ کو راستہ جا رہا تھا اس پہ اونٹنی کو ڈالا، اس نے چلنے سے انکار کر دیا. اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا. فرماتے ہیں میں نے زور لگایا بہت، یہاں تک کہ مارا بھی. 70 مرتبہ کوشش کی میں نے. کتنی مرتبہ؟ یہ 70 کا لفظ جمع کے لیے بھی آتا ہے، اس کا مطلب بہت زیادہ بھی اور تعداد بھی ہو سکتی ہے، دونوں معنی میں. 70 مرتبہ کوشش کی، وہ نہیں چھوڑ دیتا تھا تو دوسری طرف چلتی تھی، کعبے کی طرف لے جاتا تھا تو نہیں جاتی تھی. میں نے اچانک خیال آیا اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے، چلو جدھر یہ چاہتی ہے ادھر ہی چلتے. فرماتے میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، چل اب جدھر تو لے کے جاتی چل. فرماتے وہ ایسی طرف چلی جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا. نہیں، بالکل جنگل سے گزرتے ہوئے درمیان میں کہیں اکا دکا کوئی آ رہا ہے. سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچا، چھوٹی سی بستی. ایک آدمی بستی سے باہر کھڑا ہوا. رکے جی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ حکیم ہیں؟ طبیب کو، معالج کو، علاج کرنے والے کو آپ کی زبان میں میڈیکل ڈاکٹر کہتے ہیں، آپ حکیم ہیں؟ فرمایا میں جا رہا تھا کعبے، وہاں اونٹنی گئی نہیں، یہاں لائیے. یہ بندہ بستی سے باہر بڑا پریشان کھڑا ہوا ہے، میں نے اس کو کہہ دیا نہیں ہوں تو اس کا تو دل ٹوٹے گا. فرمایا حکیم نہیں ہوں، عبد الحکیم ہوں. اس نے سمجھا شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں بڑا ڈاکٹر نہیں ہوں، چھوٹا ڈاکٹر ہوں. فرمایا حکیم کا بندہ، الحکیم اللہ کا نام ہے، میں اس کا بندہ ہوں. کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی یہ بستی دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا علاقہ، اس کا جو راجا ہے نا، راجا، وہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت مہربان، بڑا اچھی طرح پیش آتا ہے. ہمارا یہ علاقہ بڑا پرانا، ہم سب اس کے بہت ہی چاہنے والے. اس کی ایک بیٹی ہے جوان، اچانک بیمار ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ راجا بادشاہ بڑا پریشان، تو ہم سب پریشان ہیں. بڑے طور طریقے کیے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو ہم انتظار میں کوئی آئے اور اس کا علاج کرے. حضرت جنید فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید اللہ نے اسی لیے بھیجا. چلو چلو لے چلو. لے گئے، بادشاہ کے پاس پہنچے. فرمایا اس علاقے میں کبھی آیا نہیں تھا، پورے علاقے میں میرا کوئی جاننے والا نہ میں خود کسی کو جانتا تھا. وہ ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. اس نے، راجا نے، بادشاہ نے بتایا میری بیٹی جوان بڑی خوبصورت، اچھی بھلی تھی، اب اس کو دورے پڑتے ہیں، شور کرتی ہے، طرح طرح کی حرکتیں کرتی ہے، عجیب سی ہو گئی ہے. بہت سے لوگوں نے علاج کی کوشش کی، آپ بھی دیکھ لیں، علاج ہو سکتا ہے تو کوشش کیجئے گا. تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایکسپیریمنٹ نہیں کرواؤں گا. جس طرح آج کل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، یہ بھی ٹیسٹ کرا کے یہ بھی چیک کر لو، شاید کوئی تکا لگ جائے تو بندے، تکا تو لگتا نہیں، بندہ لگ جاتا ہے. ان کا بس نہیں چلتا، بھئی نہیں سمجھ آئی ہے تو بتاؤ. بیماری کوئی پکڑ لیتے ہیں، ہوتی کوئی اور ہے، وہ نہیں ہوتی 6 اور پر ڈال دیتے ہیں. اللہ معاف کرے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے بندوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بہرحال اس نے کہا اچھی طرح دیکھ لے. فرمایا دکھاؤ. اس کو انہوں نے جکڑا ہوا زنجیروں رسیوں کے ساتھ باندھ کر کمرے میں بند کیا ہوا تھا. جو ہی گئے ادھر وہ راجا بھی ساتھ، اس کے گھر والے ساتھ. دروازہ کھولا، رسیوں میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی لکڑی نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یا جنید. میں اس علاقے میں کبھی آیا نہیں، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں. یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے، وہ لڑکی مجھے سلام کہہ رہی ہے، میرا نام بھی جانتی ہے. اس نے کہا جنید پریشان نہ ہو، وہ خدا جس نے تیری اونٹنی کو 70 مرتبہ مکہ نہیں جانے دیا، تو نے بڑی کوشش کی 70 مرتبہ مکہ کی طرف لے جانے کی، وہ جس نے رخ ادھر موڑا ہے اسی نے نام بتایا ہے تیرا. ہیں اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں مکہ جا رہا تھا اور میں نے اونٹنی کو ادھر لے جانے کے لیے 70 مرتبہ کوشش کی ہے، یہ بھی جانتی ہے. فرمایا اس کی رسیاں کھولو.
انہوں نے کہا جی پاگل ہے یہ، دیوانی ہو جاتی ہے، ہم نے بڑی مشکل، فرمایا کھولو. انہوں نے کھول دیا. فرمایا بیٹی یہ سارا ماجرا کیا ہے، تو کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا پاگل میں نہیں ہوں، یہ ہے سارے. ہوا کیا؟ اس نے کہا یہ سب ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، مجھے بھی کہتے تھے کرو، میں نہیں کرتی تھی. میں کہتی تھی او کائنات بنانے والے مجھے اپنی پہچان کرا دے. ان کی پوجا کی رات تھی، سارے کے سارے چھت پہ چڑھے ہوئے سب لوگ فضا میں ستاروں کو دیکھ کر سجدے کر رہے تھے، پوجا کر رہے تھے، اور میں کہہ رہی تھی جس نے ستارے بنائے ہیں میں اسے جاننا چاہتی ہوں. یہ ستارے ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ ٹوٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ سب عبادت کر کے نیچے چلے گئے. میں اپنی چھت پر ہی تھی اور رو رہی تھی. اچانک ایک جماعت آئی، چند افراد تھے، ان میں سے ایک کا چہرہ اتنا تابہ تھا، اتنا چمکدار تھا، میں دیکھتی رہ گئی. انہوں نے کہا بیٹی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے مجھے اللہ کی پہچان کرائی، کلمہ پڑھایا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرا نبی ہوں. انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، اللہ کا نام سکھایا، نماز سکھائی. میں نماز پڑھتی ہوں، ان کو عجیب لگتا ہے، میں اللہ اللہ کرتی ہوں، یہ کہتے ہیں پاگل ہو گئی. پاگل میں نہیں ہوں، یہ ہے. میں مسلمان ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، مگر میں عبادت کرتی ہوں. یہ سمجھتے ہیں دورے پڑ گئے، مجھے کوئی تکلیف نہیں. فرمایا ایسی بات ہے، اب جو بات جس کی وجہ سے واقعہ سنا رہا ہوں اب آ رہی ہے. فرمایا بیٹی ایسی بات ہے تو تجھے پتا ہے میں مکہ جا رہا تھا، چل میں تجھے ساتھ لے چلوں. وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں رہنا، طواف کرنا، عبادت کرنا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اس نے کہا ذرا اوپر دیکھو. جنید ذرا، حضرت جنید فرماتے میں نے نگاہ اٹھائی تو کعبہ اس لڑکی کا طواف کر رہا تھا. میں نے کہا بیٹی اتنی شان، اتنا درجہ، تو پھر مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا میں نے نبی پاک سے عرض کی تھی کہ میرے ایمان کا گواہ کون ہوگا. ان کو تو پتہ کچھ نہیں ہے، اور میرا آخری وقت آئے گا تو یہ تو اپنی رسمیں کریں گے. میں مسلمان ہوں، میرے ساتھ ایسا. حضور تشریف لائے. فرمایا میں جنید کو بھیجوں گا. مگر جنید جب سے دیکھا ہے انہیں جی چاہتا ہے ان کے پاس چلی جاؤ، اور کوئی مجھے نظر ہی نہ آئے، وہ اتنے پیارے ہیں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن، وہ کیسے پیارے ہیں. ترجمانی کی، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبن اور سنا کے سخن، میرا پھونک گئے سب تن من دھن. اللہ میں ان کی دیوانی ہو گئی ہوں. میں نے ان سے عرض کی تھی اے جنید گواہ رہو میں پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. اس نے کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر گئی. حضرت جنید نے ان سب کو ایمان کی حقیقت سمجھائی، سارے مسلمان ہو گئے. اور جب کعبہ اس لڑکی کا طواف کر رہا ہے تو غوث پاک کی کتنی شان ہو. میں نے اس لیے کہا نا سب کو ہضم نہیں ہوتا، سمجھنا پڑتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جاں کرتے ہیں کعبے کا طواف.
اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا